یہ ناظرین ایک خوبصورت چیز، خوبصورت پیغام ایک نئے انداز میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ساجد بھائی، بات پیسوں کی نہیں ہے، یہ تو اپنے گھر کا کام ہے۔ آپ ایسا کریں، مجھے اپنے گھر کے سب ڈاکومنٹس بھجوا دیں، میں کل ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہوں۔ یہی تو مسئلہ ہے، جب تک وہ اس دنیا سے جائیں گے نہیں ڈاکومنٹس نہیں مل سکتے۔ نہ مرتے ہیں نہ جان چھوٹتی ہے۔ ساری زندگی نہ کوئی جائیداد بنائی نہ کاروبار کیا، جی آ جا کے گاڑی تو ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے جیتے جی بیچنے نہیں دوں گا۔ ایک ہی بات کی ضد لگا رکھی ہے، کہتے ہیں کہ میرے جیتے جی مکان نہیں بکے گا اور مرنے کے بعد بھی حصہ شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اگر ہم بہنوں کو حصہ دے بھی دیں تو کس منہ سے ملیں گی وہ پھر ہمیں؟ جینا مرنا تو ختم ہوا نا پھر۔ بہنوں کا حصہ تو ایسے کہتے ہیں جیسے ہمارے لیے فیکٹریاں بنگلے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جی وکیل صاحب، آپ کوئی ایسا پیپر تیار کریں کہ مکان ہمارے نام ہو جائے، بہنوں والا معاملہ ہم دیکھ لیں گے۔ ہمیں بھی تو اپنی زندگی سکون سے گزارنی ہے نا۔ نہیں ساجد، ایسا نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد قانونی اور شرعی طور پر بہن کو حصہ دینا ہوتا ہے۔ اس کا کوئی اور حل ہے تو بتائیں، ایسے تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ ہاں، ایک حل ہے، باپ کے جیتے جی ان کا مکان اپنے نام لکھوا لیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ زیادہ کچھ نہیں، میں آپ کو ایک پیپر تیار کر کے دوں گا، اس پہ صرف دستخط کروانے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت مشکل کام ہے۔ خیر، گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ دیکھ لیں، جیسا ٹھیک لگے مجھے بتا دے گا، میں حاضر ہوں۔ ابھی مجھے ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی ساجد بھائی ابھی ضروری کام سے گئے ہیں۔ جی ضرور، کوئی پیغام ہے تو مجھے بتا دیں۔ جی میں ضرور ان کو پیغام آپ کا دے دوں گا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بات سنو بیٹا، ایسا نہ کر، میں آپ کو بول رہا ہوں ایسا نہ کر، ان کو جو ہے تنگ نہ کر، میں تمہیں بول رہا ہوں۔ اللہ تیری جوانیاں مانے، تیرے پیو نو تیرے تے بڑی امیداں نے، انہوں تنگ نہ کر میرا پتر، انہوں تنگ نہ کر۔ میری بات سن میری۔ مجھے کوئی بات نہیں سنی، اس پہ سائن کریں اور مکان میرے نام کریں۔ بیٹا مرنے کے بعد سارا کچھ تیرا ہی ہے بیٹا، تیرا ہی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو بہن کو اس میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، ان سب کو بتا دیں۔ بہنوں کا حصہ ہوتا ہے بیٹا، ہوتا ہے بہنوں کا حصہ۔ جب شریعت نے ان کو حق دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کا حق چھیننے والے؟ ان کا جو حق بنتا ہے نا میرا پتر، ان کو دے دو۔ جو تمہارا حق ہے وہ تم لوگ رکھ لو، تم لوگ رکھ لو۔ میں کہتا ہوں گھر کا سکون برباد نہ کر میرا پتر، گھر کا سکون برباد۔ میں گھر کا سکون برباد کر رہا ہوں؟ میں جگرا آپ سب لوگوں نے میری بات نہ مان کے شروع کیا، بہن کی شادی کی، اس کو جہیز دیا، ساری زندگی وہ اس گھر میں سکون سے رہی، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، اور مکان میں بھی حصہ دینا ہوگا۔ عجیب دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ نہیں بیٹا، دماغ خراب، ٹھنڈے ذہن سے سوچ، تیاں دیہانیاں ہوتی ہیں، گھر والے کہتے ہیں برائیاں ہوتی ہیں تیاں، جب شادی ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں برائے گھر سے آئی ہے، نہ ان کا وہ گھر نہ ان کا یہ گھر، تیاں دیہانیاں ان کا حق بنتا ہے بیٹا۔ جب قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ کسی کا حق نہیں رکھنا چاہیے، تو جو میرا بیٹا اس کا حق بنتا ہے نا اس کو دے دے۔
मेरे मरने के बाद ये सब कुछ आपका जो है ना, सब कुछ आपका है। मैं कहता हूं उसको छोड़ दे, जो उसका हक बनता है उसको दे दे। ये सब कुछ इधर ही रह जाना है पुत्र, इधर ही रह जाना है सब कुछ, एक एक करके सबने दूर जाना जाना दूर जाना 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 इतने रह जाना है सब कुछ। ना मेरी ना तेरी ऐ दुनिया चार दिहाड़े ऐ जोगी वाली फेरी ऐ दुनिया चार दिहाड़े ऐ जोगी वाली फेरी ना ऐ माल खजाने तेरे ना ऐ माल खजाने तेरे ना हुस्न जवानी तेरी जिस दा माल उस ले जाना ए तेनू एवें हिरस बधेरी जिस दा अस्सलाम माल वालेकुम उस वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे लोग? वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप ठीक हैं? खैरियत से? चंगे मिले थे आगे। क्या हो गया बाबा जी? आप पिछले प्रोग्राम में भी परेशान थे। ये वही बेटा जो बाहर गया था वापस आ गया? क्या बताऊं अब? क्या हुआ बेटा, क्या मसला है बताओ। बड़ी सी जिद कर रहा है, समझा दे प्यार से। ठीक है मैं बहनों को हिस्सा नहीं देता, दे दे। मेरा बेटा, आप कैसे हैं? ठीक है? आए मेरे पास, आए मेरे पास आए। देखें, आप ये कह रहे थे, मैं सुन रहा था अपने वालिद साहब से। पहले तो मेरा बेटा अपने अब्बू से ऐसे बात नहीं करते। वालिद तो सायादार दरख्त होता है। इस बुढ़ापे में तो हमें इनकी खिदमत करनी चाहिए, इनकी दुआएं लेनी चाहिए। ये अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहे ना, ये आपके लिए और अपनी बच्चियों के लिए कह रहे हैं। माँ बाप के लिए बेटे भी बराबर होते हैं, बच्चियां भी बराबर होती हैं। ये बहुत बुरी बात है कि हम बहनों का हक मारें। याद रखिए, विरासत का जो हुक्म है ना, वो कुरान और हदीस से साबित है। यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से, मदनी चैनल के नाजरीन से भी बात करना चाहूँगा। ये वबा बड़ी बढ़ती जा रही है कि लोग कहते हैं जनाब हमने बहनों का हक नहीं देना, भाई अपनी बहनों का हक नहीं देते। बल्कि ये भी होने लगा है कि बड़े भाई अपने छोटे भाइयों का हक नहीं देते। खानदान में कोई यतीम होता है तो उसका हक नहीं देते। याद रखिए, विरासत ये कुरान और हदीस का हुक्म है, इसमें बिल्कुल कोताही नहीं करनी चाहिए। मैं चंद बातें आपको बताता हूँ। वारिस को उसका हिस्सा देना अल्लाह ताला के अहकाम की इताअत है, जबकि उसे महरूम कर देना ये काफिरों का तर्ज अमल है। अहकाम इलाही की सरी बिल्कुल वाज़ेह खिलाफ वर्जी है और जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बताकुलून तुराथ अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा। तर्जुमा कंजुल इरफान, और मीरास का सारा माल जमा करके खा जाते हो और माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते हो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन कतअ मीरास वारिसिही कतअ अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नति यौमल क़ियामा। मेरे बेटा गौर से सुनो, हम सब के आका अल्लाह के आखिरी नबी फरमाते हैं, यानी जो शख्स अपने वारिस की मीरास काटेगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन जन्नत से उसकी मीरास को काट देगा। आज मैं किसी का माल दबा लूं और मुझे जन्नत में जाने से ही रोक लिया जाए, उस माल का करना क्या है? अरे बहनें तो भाइयों का मान होती हैं, उनको हक दीजिए, अल्लाह आपके माल में बरकत डाल देगा। विरासत के मसले में संगीन तरीन सूरत हाल, यतीमों को विरासत में महरूम करना है, इन्हें हिस्सा ना देना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यअकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलून फी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौन सईरा।
آسان ترجمہ قرآن کنزُل عرفان، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ہم کیسے جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں گے؟ اگر پیٹ میں آگ بھر لیں گے تو برداشت کیسے ہوگا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے پھر ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں۔ ہم کیسے یہ جہنم کا عذاب برداشت کر سکیں گے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ہم نے ایک فرضی خاکہ کیا ہے، مگر دل دکھتا ہے جب یہ باتیں سنتے ہیں۔ ہمیں لیٹر آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں، ان بہنوں کے میسج آتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہمارے بھائیوں کے پاس فیکٹریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، مگر کہتے ہیں تمہیں وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ آج نہیں دو گے کل کیسے جواب دو گے؟ یتیموں کا لوگ مال کھا جاتے ہیں۔ بھائی اگر والد کا انتقال ہو جائے تو بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائیوں میں حصہ تقسیم نہیں کرتے، ان کی رضا کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کرتے بھی ہیں تو اپنی حساب سے کر لیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، یہ خاندان، یہ بھائی بہن تو ہمارا خون ہے۔ پتہ ہے ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی ان کی روح کو کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھائی بہن آپس میں صرف چند پیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں، دل بڑا کریں۔ میں آپ کو پھر مشورہ دیتا ہوں، یہ وہ معاملات ہیں جو ہم خود سے حل نہیں کر سکتے، ہمیں علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ آپ کی دعوت اسلامی آپ کو آفر کرتی ہے، آئیے ہمارے دارالفتہ اہل سنت میں۔ آپ چل کر نہیں آ سکتے، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ آپ کو آپ کے پورے خاندان کی وراثت کا پورا حساب ہم بنا کے دیں گے، مگر ایک نیت کر لیں، ایک ایک روپیہ وارثوں کا ہم دیں گے، کسی کا حق نہیں دبائیں گے۔ یہ مال حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو میرے بیٹا اب آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی بہن کو انشاءاللہ حصہ دیں گے۔ ابو سے معافی مانگے بیٹا، ابو کا ہاتھ چومیں، بابا جی یہ تھوڑا بیٹا ہے، انشاءاللہ اب فرما بردار ہو جائے گا۔ آپ دونوں پھر قافلے میں سفر کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ماہ قافلہ چل رہا ہے، آپ شکرانے میں ان کو قافلے میں لے جائیں، یہ بہن کو حصہ بھی دے گا اور انشاءاللہ آگے جا کے اللہ آپ کو حیاتی دے، اس کے بعد اپنی بہنوں کا خیال بھی رکھے گا۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اللہ سلامت ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، نہ میری نہ ہائے ہائے تیری، اے دنیا چار دہاڑے، اے جوگی والی پھیری۔ بڑے بڑے مسائل ہیں ناظرین، پراپرٹی کا ریٹ نہیں آ رہا اس لیے نہیں بیچ رہے ہیں۔ ایک بھائی بیچارہ، میں خاندان کو جانتا ہوں، ان کے والد صاحب کروڑوں روپے کی جائیداد بیچ کر چھوڑ کر گئے۔ بڑے بھائی کہتے ہیں ہم نے ابھی نہیں بیچنی کیونکہ جناب ابھی ریٹ نہیں آ رہا ہے۔ کئی سال گزر گئے ہیں، ان میں سے ایک بھائی انہی کی فیملی کا رکشہ چلاتے چلاتے دنیا سے چلا گیا۔ کروڑوں روپے والد نے چھوڑے تھے، مگر بھائی بہنوں میں اتفاق نہیں ہے، شریعت کے معاملات پر عمل کا ذہن نہیں ہے۔ کیا کریں گے ایسا مال؟ خدا کے واسطے شریعت کے حکم کو مانیں، یا اللہ رسول کا حکم ہے، اور جائیے علماء کرام کے پاس۔ فوراً اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے تمام جو ترکہ ہے اس کو علماء کرام کو بتائیں کہ یہ میت نے چھوڑا ہے، اب بتائیے ہمیں کس طرح اس کو تقسیم کرنا ہے۔ یہاں میں والدین سے بھی عرض کروں گا، یہ وہ والدین، عموماً ان گھروں میں یہ پرابلم ہوتی ہے جہاں والدین دنیا تو بہت سکھاتے ہیں، کاروبار تو بہت سکھاتے ہیں، مگر دین نہیں سکھاتے۔ اگر بچوں کی دین کے مطابق تربیت ہو جائے، قرآن و حدیث پڑھنے والے اور علم دین والی اولاد بن جائے، تو پھر وہ بھائی بہن جڑے رہتے ہیں، وہ پیار سے رہتے ہیں، وہ شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی اولاد کی بھی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ جو سمجھ لیجیے خاکہ تھا، بڑے دکھی دل سے ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ جب پلان کیا تھا اس وقت بھی یہی تھا کہ کاش کسی ایک بہن کو اس کی خوشی مل جائے، کسی ایک یتیم کو اس کا جو حق کسی نے مارا ہے اسے مل جائے، ہماری مغفرت کا اور ہمارے لیے صدقے کا یہ باعث بن جائے۔ اس پیغام کو عام کیجیے گا، بلکہ اس خاکے کے جب ہم ویڈیو کلپس بنا لیں گے تو پلیز اس کو آپ شیئر بھی کیجئے گا۔ نہ جانے کیا کیا لوگ شیئر کرتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی والے ہمیں شارٹ کلپ بنا کے قرآن و حدیث کی باتیں، عشق رسول کی باتیں، شرعی احکام کی باتیں بتاتے ہیں، اس کو شیئر کیا کریں۔ کوئی عمل کر لے گا ہمارے لیے بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وقت ہوا